یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ آج مفتی منیب الرحمن صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بیٹے مراد علی شاہ کے پاس ملنے گئے، اور جو ایک مسئلہ ہمارے ہاں ایک حساس مسئلہ پیش آ رہا ہے نماز کا، اس حوالے سے وہ بات چیت انہوں نے کی۔ تو دیکھیے مفتی صاحب نے ملاقات کے بعد کیا کہا۔ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور یہاں کے صوبائی وزراء سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اتفاق کیا گیا کہ 18 اپریل کو وفاق کے ساتھ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ہم سب حسن ظن رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک متفق علیہ فارمولہ تیار ہو جائے گا جس پر علماء بھی اتفاق کریں گے اور حکومت بھی اس کی پابندی کرے گی انشاءاللہ۔ کل کی جمعۃ المبارک کے بارے میں ائمہ کرام، خطباء اعظام اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں تاکہ کل کا جمعہ خیریت سے گزر جائے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے، اور جو کل نماز جمعہ میں شریک ہوں وہ سب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہفتے کو جو اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں ایک باہمی اعتماد کی فضا میں ایک فارمولے پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، تمام صوبوں کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ملت کے لیے خیر کی بات ہوگی، عافیت کی بات ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی۔ ہم سب سے تعاون کی امید کرتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی ذہین انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا جہاں کے بارے میں یہ کافی جانتے ہیں، دنیا کی سسٹمز کے بارے میں جانتے ہیں، اور میری ان سے ذاتی ملاقات رہی ہے۔ ابھی بھی مونٹریال سے میں اکثر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں بہت سے معاملات کے اوپر۔ اس کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن چھوڑ گئے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب شاید سمجھ رہے ہوں کہ سارے مسئلے حل ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کل جو جمعہ، یا جو لوگ پاکستان میں اس کو آج دیکھ رہے ہیں، آج جو جمعہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا جب ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں پچھلے جمعے کے مقابلے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے ہوں گے اور بہت زیادہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک کنفیوز پروگرام گیا ہے، کنفیوز میسج گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا صاحب جو مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو براہ راست سعودی عرب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس وقت سعودی عرب کی طرف دیکھنے والوں میں سے بہت اہم علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس ملاقات میں تو اتفاق سے نہیں ہیں، لیکن وہ تو ہر چیز کے اندر سعودی عرب کو ہی دیکھتے ہیں کہ جی فلاں چیز سعودی عرب میں ہوتی ہے یہاں بھی ہونی چاہیے، سعودی عرب میں ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی تو یہاں بھی ٹوپی ضروری نہیں ہے، وہاں پر فلاں کام، تو جو بھی کچھ ہے سعودی عرب کو وہاں فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا خاص طور پہ، منیب الرحمن صاحب کا عام طور پہ، یہ لوگ سعودی عرب کو فالو کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ملاقات کے اندر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب کا طریقہ کار اور ہے اور ہمارا طریقہ کار اور ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا، جو کہ سعودی مسلک کے قریب ترین ہے۔ اچھا، ہم کسی حساسیت پہ جانا نہیں چاہتے، اور نماز اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کے خاص طور مسلمانوں کو جو مسئلہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ملایا جائے کہ جی ملائیشیا کے مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے، یا سعودی عرب کے مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ہم لوگ مختلف ہیں، میں جانتا ہوں، میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عملاً مسلمان والے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز ہمارے لیے جان و مال یعنی آبرو کا مسئلہ ہے، اور عید رمضان کے اندر جو رمضان میں تو ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں،
اس سے قطع نظر کہ ہم مہنگا بیچتے ہیں، ہم اس دوران میں زیادہ چور بازاری کرتے ہیں، زیادہ منافع خوری کرتے ہیں، دوسرے طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، دفتروں میں کام نہیں کرتے، ہر وہ برا کام رمضان میں ہم کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اس میں تراویح لازمی پڑھتے ہیں. اور اب ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ چاہے کرونا وائرس سے کتنا ہی نقصان ہو جائے، ہم تو اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے. چاہے پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان ایک واحد ملک ہوگا کہ جہاں پر ہم یہ سب کر رہے ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا نیچر ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم کیونکہ اس کے ساتھ جہاں ہم گناہ گاروں کے بہت سارے فوائد شامل ہیں، کیونکہ اسی میں ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم یہ قیمتی مہینہ اور یہ قیمتی دن ضائع کرنا نہیں چاہتے، تو ہم ہر حالت میں جائیں گے، چاہے کرونا ہو، چاہے کرونا کا باپ ہو، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یا اس سے یہ پھیلنے سے کتنی سماجی مسائل پیدا ہوں گے، کتنے کیا کیا نہیں ہوگا، میں کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کرے نہ ہو بھائی. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے، لیکن یہ ہوگا ضرور. اور یہ لوگ رمضان اور رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان اب تو آمد رمضان بھی ایک تقریب ہے نا، اب تو رمضان آنے سے پہلے 1-2 ہفتے پہلے سے استقبال رمضان کی کانفرنسیں، استقبال رمضان کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ شروع ہمیں کرنے ہیں، مجھے بھی کرنے ہیں، میں نے بھی کیے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں خود اس قسم کے پروگرام کرتا رہا ہوں. لیکن مسئلہ ہمارا جو ہے، ہمیں اس سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ مرض کیا ہے. اگر یہ مرض سامنے کھڑا ہوا، کوئی دیو جن، کوئی افغانستان کے طالبان، یا کوئی امریکہ کی ویتنام والی فورس ہوں، تو چلو ہم ان سے مقابلہ کرنے پتھر لے کے نکل جائیں گے. بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس کو ہے، کیا ہے، اور کب کس کو کب ٹرانسفر ہو جائے، اور کب اچانک ودن 2-3 دن اس کی ریشو بڑھ جائے اتنا کہ ہمارے ہر خدا نخواستہ گلی محلے میں اگر ایک آدھ. مسئلہ یہی ہے کہ ابھی بھی لوگ فون کر کے یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے محلے میں ہم نے تو یار کسی کو نہیں سنا ابھی تک، کسی کو اخباروں میں پڑھا ہے. کیا ہم اس وقت جاگیں گے جب ہمارے ہر گلی میں ایک، دیکھیں مولانا صاحب، مفتی منیر الرحمان صاحب کھول کے اعلان کریں کہ بھائی رمضانوں میں دفعہ عبادات موقع کے تحت ہوں گی، حالات صحیح ہوں گے تو ہوں گی، بس اتنا.